کہ اگر کوئی دنیا میں اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، کوئی خاندان میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کو اچھا مقام دیا ہے، تو اسلام یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے اور کمزور دیکھنا چاہتا ہے. نہیں، اسلام چاہتا ہے کہ وہ مضبوط شخص جو ہے اس کی مضبوطی قائم رہے. صرف اتنا ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف آ جائے. اور قرآن و سنت کی یہ تعلیمات انسان کو کمزور نہیں کرتی، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ انسان کو مضبوط کرتی. ہر طرح کی طاقت، دنیاوی بھی، دینی بھی، غلبہ، اقتدار، مضبوطی، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. اس لیے اگر نہیں بتائی جاتی تو ایک الگ بات ہے، یا اگر ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو ایک الگ بات ہے. ورنہ قرآن و سنت بندہ مومن کو طاقت میں دیکھنا چاہتا ہے، قوت میں دیکھنا چاہتا ہے، مضبوطی میں دیکھنا چاہتا ہے، ہر لحاظ سے، دینی، دنیاوی، مال، مرتبے، مقام، بلندی کے وقت. مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں لیس للمؤمن ان یذل نفسہ، کہ مومن کے لیے یہ بات شیان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل بنا کر رکھے، گھٹیا کپڑے پہنے، مال و دولت کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے ہی کمزور بنا کر پیش کرے. تو ایک شخص تھا، وہ ہر وقت نا ایسے ٹوٹے پھوٹے کپڑے اور ٹوٹی پھوٹی جوتی پہنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کوئی فاتح شاہ کے ہیں، کوئی حالات خراب چل رہے ہیں، یا اللہ نے کچھ دیا ہوا بھی ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے. تو فرمایا پھر ادھر نظر بھی آنا چاہیے، اللہ کا دیا نظر بھی آنا چاہیے، پھر اچھے لباس کے ساتھ رہا کرو، اچھا طرز زندگی اپناؤ. اس بات کو بھی سمجھو. یعنی یہ میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوئی لوگوں نے ایک تصور بنا لیا ہے کہ دین والے بندے کا مطلب ذلیل بندہ، کوئی گھٹیا بندہ اور کمزور بندہ اور ایسے ہی کوئی نتھو بتو نہیں. بندہ مومن کی ایک بڑی شان ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اور اس کو ایک مضبوط پوزیشن میں اسلام دیکھنا چاہتا ہے، قرآن دیکھنا چاہتا ہے.